رات کے سیاہ سناٹے میں حویلی کی پرانی روشنی زرد موم بتیوں کی مانند ٹمٹما رہی تھی۔ ہوا میں حنائی اور رات کی رانی کی لٹپٹا دینے والی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ بارش کی رمجھم قطرے سنگ مرمر کے فرش پر گر کر عجیب ترنم پیدا کر رہے تھے۔ شہریار خان حویلی کی وسیع برآمدے میں کھڑا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے کرتا پاجامے میں ملبوس، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی وقار اور ایک عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ شہریار خان ایک بااصول، خوددار اور خاموش طبی نوجوان جو اپنے خاندان کی عزت اور وقار کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ اسی اثنا میں بارش سے مکمل بھیگی ہوئی عنایت تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے دوپٹے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور سنہری زلفیں اس کے رخساروں سے چپکی ہوئی تھیں۔ وہ بغیر دیکھے سامنے پڑی اور سیدھی شہریار سے جا ٹکرائی۔ سنگ مرمر پر دونوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ چائے کا کپ نیچے جا گرا اور پاشی پاشی ہو گیا۔ شہریار نے گرتی ہوئی عنایت کو گرنے سے بچانے کے لیے فوراً اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ عنایت کی دھڑکنیں تیز تھیں اور اس کی کاجل بھری آنکھیں شہریار کی سیاہ گہری آنکھوں سے جا ملیں۔ عنایت علی ایک بے باک، شوخ اور جذباتی لڑکی جو اپنے جذبات کا اظہار بلا خوف و خطر کرنے پر یقین رکھتی۔ ہوش میں قدم رکھا کریں عنایت۔ شہریار کی آواز میں ایک دھیما مگر تحکمانہ روب تھا، اگرچہ اس کی گرفت عنایت کی کمر پر ذرا بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ عنایت نے ڈرنے کی بجائے اس کے سینے پر اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ گرنا اگر آپ کی آغوش میں ہو شہریار خان، تو سنبھلنے کی چاہت کون رکھے گا؟ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک دھیمی سی آنچ تھی جس نے شہریار کے اندر کے ضبط کو لمحے بھر کے لیے جھلسایا۔ اس نے جھٹکے سے عنایت کو الگ کیا اور اپنی جلی ہوئی انگلیوں کو دبایا، لیکن دل کے اندر لگی آگ کو بجھانا اس کے بس میں نہ رہا۔ حویلی کا لائبریری روم ہمیشہ خاموش اور تاریک رہتا تھا۔ پرانی کتابوں کی بو اور لکڑی کا تعفن فضا کو ایک کلاسیکی لمس دیتا تھا۔ شہریار میز پر کچھ پرانے دستاویزات کا معائنہ کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عنایت دروازے کو اندر سے لاک کر چکی تھی۔ اس کے قدموں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سرکش مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عنایت، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ شہریار نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھنے لگا۔ عنایت نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو میز پر دبا دیا۔ اس کی بھیگی سانسیں شہریار کے چہرے کے قریب تھیں۔ مجھے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں شہریار، مجھے صرف اس بات کا حساب چاہیے کہ آپ میری نظروں سے نظریں چرانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہماری دنیا الگ ہے عنایت، میں خاندانی ذمہ داریوں کا پابند ہوں۔ شہریار نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے خاندانی رواجوں کا ڈر مت دکھائیں۔ عنایت کا لہجہ یکایک شدید جذباتی ہو گیا۔ اس نے شہریار کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر، جہاں دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا، رکھ دیا۔ محسوس کریں اس دھڑکن کو، یہ ہر لمحہ آپ کا نام لیتی ہے۔
کیا آپ کے دل میں میرے لیے ذرا بھی تڑپ نہیں؟ شہریار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے عنایت کی نازک کلائی کو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا، اتنے قریب کہ ان کے لبوں کے درمیان صرف ہوا کا فاصلہ باقی رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بے حس ہوں؟ شہریار کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ تمہیں خبر بھی ہے عنایت کہ رات کے سناٹوں میں تمہارا یہ لمس، تمہاری یہ دیوانگی مجھے کس حد تک مجرم بناتی ہے؟ میں تم سے دور بھاگتا ہوں کیونکہ اگر میں ایک بار تمہاری سحر میں بہہ گیا تو پھر لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ عنایت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی۔ تو پھر مٹ لو نا، مجھے اس جنون میں فنا ہو جانے دیجیے۔ شہریار نے اس کی پیشانی پر اپنے گرم لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جس میں محبت، حسرت اور اعتراف کی تمام شدتیں سموئی ہوئی تھیں۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان کی کشش ایک آگ کی صورت اختیار کرتی گئی۔ دونوں جانتے تھے کہ خاندانی دشمنیاں اور حویلی کی پرانی روایتیں ان کے ملاپ کے راستے میں سنگین دیواریں تھیں، لیکن دل جب بغاوت پر اتر آئے تو دنیا کے قوانین بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک شام جب پورا گھر حویلی کے دوسرے حصے میں جشن منا رہا تھا، شہریار حویلی کی چھت پر تنہا کھڑا تھا۔ بادل گہرے تھے اور تیز ہوا اس کے بال بکھرا رہی تھی۔ عنایت خاموشی سے اس کے پیچھے آئی اور اس کے شانے پر اپنا سر ٹکایا۔ اس کے ہاتھوں نے شہریار کی کمر کو گھیرا۔ اگر کل ہم جدا ہو گئے تو؟ عنایت کی آواز میں ایک ناگفتہ بے خوف تھا۔ شہریار نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ جسم جدا ہو سکتے ہیں عنایت، روحیں نہیں۔ تم نے مجھے جس جنون سے چاہا ہے، اس کی سزا یا جزا صرف تم ہی ہو۔ اس نے عنایت کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے تمام دنیا سے بے نیاز کر دینے والا تھا۔ تاریک بادلوں کے نیچے ہواؤں کے شور میں ان کے دل ایک دوسرے کی دھڑکن بن کر دھڑک رہے تھے۔ حویلی کے بوجھل ماحول میں بالآخر طوفان آ ہی گیا۔ دونوں کے درمیان پوشیدہ محبت کا راز کھل گیا اور خاندانی وقار کے نام پر شہریار کو عنایت سے دور کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ تمہیں اسے بھولنا ہوگا شہریار، وہ تمہارے لیے نہیں ہے، حویلی کے بڑے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ شہریار کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک جرأت مندانہ چمک تھی۔ آپ میری جان لے سکتے ہیں، لیکن جو محبت عنایت نے میرے وجود میں بوئی ہے، اسے میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ وہ میری عزت بھی ہے اور میری آرزو بھی۔ دوسری طرف عنایت کو ایک بند کمرے میں محصور کر دیا گیا، لیکن اس کے دل میں نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی پشیمانی۔ اس کے پاس شہریار کی دی ہوئی وہ محبت تھی جو کسی بھی خوف سے بڑھی تھی۔ شہریار نے تمام خاندانی زنجیروں کو توڑ کر عنایت کا ہاتھ تھاما۔ وہ حویلی کے تمام فیصلوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہو گیا اور ثابت کیا کہ سچی محبت کبھی بھی
روایات کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ سویرے کی پہلی کرن نے جب حویلی کے صحن کو چھوا تو دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں رات بھر کی تھکن ضرور تھی، لیکن ہاتھوں میں ایک دوسرے کا مضبوط ساتھ اور چہروں پر ایک لاڈلی مسکراہٹ تھی۔ عنایت نے شہریار کے سینے سے لگتے ہوئے دھیمے سے کہا، ہم جیت گئے نا؟ شہریار نے اس کی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے کہا، محبت کبھی ہارتی نہیں عنایت، یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔